پاس میں جب کوئی خبر دے گا تو پتہ چلے گا. ہسٹری جو ہے نا ہمیں تاریخ دانوں سے پتہ چلتی ہے. جب کائنات کی ابتدا ہوئی تو اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا موجود نہیں تھا. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں, کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی اور اینڈ کیا ہوگا, یہ دونوں چیزیں خدا کے بتائے بغیر انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا انسان کو کہ یہ ہوگا کیا فیوچر میں. مثال کے طور پر آپ نے کل صبح ناشتے میں کیا کھانا ہے, یہ کوئی سائنسدان بتا سکتا ہے آپ کو؟ ہے بھائی, یہ فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس کو ہمیں کیا پتا ہے یار فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب نے جو یہ خبر دی ہے نا کہ کائنات کو ایک ہی دفعہ میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا, یہ خبر سائنس کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے. مذہب کبھی سائنس کے اگینسٹ بات نہیں کرتا, کبھی مذہب کی کوئی بات سائنسی اصولوں سے ٹکراتی نہیں ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں, اس میں خبر دینے والا اگر سچا ہوگا تو اس کی خبر کو مانا جائے گا. خبر دینے والے کے سچے ہونے کا یقین نہ ہو تو پھر خبر کو مانا نہیں جائے گا. تو اس پر اللہ نے دلائل قائم کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر, بھیجنے والا اللہ ہے. اس پہ ایک الگ بیانات میرے مستقل ہو چکے ہیں, ابھی میں اس کو نہیں چھیڑتا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, ایک ہی مرتبہ میں اس پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا, اور میری اور آپ کی ترقی جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکی ہوگی, ایک ہی دھماکے میں وہ ساری ترقی خاک میں مل جائے گی. اسی کو قرآن کہتا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اتنا بڑا دھوکہ ہے نا, اس سے بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے اسکالرز, بڑے بڑے ذہین دماغ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں. دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر کیسا انسان متاثر ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی رہے گا. بھئی ایسا نہیں رہے گا. ایک موت اس کائنات پہ آئے گی اور ایک قیامت آپ کی اپنی باڈی پہ آئے گی جو موت کی صورت میں ظاہر ہوگی. کتنی ترقی کر لیں, کتنا پیسہ کما لیں, کتنی عزت حاصل کر لیں, کچھ بھی کر لیں, بالآخر جانا کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں. یہ بات انسان ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی مانتا ہے کہ ایسا ہوگا, لیکن ذہنی طور پر اس کو اپنی لائف کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ جو قرآن میں کہتے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ خبر ہے یا نہیں ہے؟ نیوز ہے, یہ نیوز. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ بتانے کے لیے آیتیں نازل کر دی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یہ نالج کیا پہلے سے لوگوں کو نہیں ہے بھائی؟ یہ تو سب کو, پاگل سے پاگل کو پتا ہے کہ ہر شخص نے کیا ہے, مرنا ہے. تو قرآن یہ خبر ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو آدمی حکمت والا ہوتا ہے نا, ذہین ہو, فطین ہو, حکمت ہو, وہ کبھی فضول خبر نہیں دیتا, فضول بات نہیں کرتا. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو وہ خبر بامعنی خبر کہلاتی ہے, میننگ فل خبر کہلاتی ہے. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہ ہو وہ خبر ٹائم ویسٹنگ کہلاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ کھوپڑی شریف میں بات آئے گی. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جی صبح ناشتے میں آپ نے کیا کھایا تھا, یا چلو وہ انٹرویو سنا دیتا ہوں نا, وہ کالے بکرے والا سفید بکرے والا. وہ ایک اینکر چلا گیا نا کسی دیہاتی کے پاس, اس کے پاس 2 بکرے تھے, ایک کالا اور ایک سفید. اس سے پوچھ رہا ہے یہ اس بکرے کو کیا کھلاتے ہو؟
ابھی خامخواہ کی خبر ہے نا، بلا وجہ کی نالج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو اندازہ ہو گیا یار فالتو باتیں پوچھ رہا ہے مجھ سے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ اس نے کہا کالے والے کو. کہا لوسن کھلاتا ہوں. کہا سفید کو؟ اس کو بھی لوسن کھلاتا ہوں. اس نے کہا اچھا بھائی. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کالے والے کی قیمت کتنی ہے؟ سوری، ان دونوں بکروں کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا کالے والے کی یا سفید والے کی؟ اس نے کہا کالے